बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 मार्च 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात और ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का आज 10वां रोज़ है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के शहरों के अंदर दाखिल हैं, लड़ाई कर रही हैं और यूक्रेनी फ़ौज को शिकस्त देकर इलाकों पर कब्ज़ा कर रही हैं। नाज़रीन गुज़श्ता 9 दिनों के अंदर रूसी फ़ौज ने तकरीबन यूक्रेन के 20 शहरों पर कब्ज़ा किया है, जिसमें जनूब के अंदर वाक़े खैरसुन नामी एक बड़ा शहर भी शामिल है और इसी तरह से यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर और मादनियाती शहर खार्किव भी शामिल है और इसके अलावा नाज़रीन मारियोपोल नामी एक शहर भी है जो सनती शहर है, उस पर भी कब्ज़ा किया गया है। इसी तरह से नाज़रीन जो इस वक्त रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि रूसी फ़ौजें जो कैपिटल कीव है उससे 20 किलोमीटर के फासले पर खड़ी हैं। जो रूसी फ़ौज का एक तवील बड़ा काफ़िला है, फ़ौजी काफ़िला, वो सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर है और वो ख़ुद काफ़िला रुका हुआ है। और इसी तरह से कुछ रूसी फ़ौजें और उनके इत्तेहादी वो कैपिटल कीव के कई इलाकों के अंदर लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं। नाज़रीन इसी तरह से रिपोर्ट ये है कि रूसी फ़ौजें जो यूक्रेन के अंदर वाक़े पावर प्लांट है, जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है, जैसा कि कल भी ज़ाबुर्जिया नामी एक पावर प्लांट पर कब्ज़ा किया गया और अब नाज़रीन खबर यह है कि एक और जो दूसरा पावर प्लांट है जो ज़ाबुर्जिया से कुछ किलोमीटर के फासले पर वाक़े है, इससे महज 10 से 15-20 किलोमीटर के फासले पर रूसी फ़ौजें हैं और इस पर भी कब्ज़ा करने जा रही हैं। तो यूँ मजमूई तौर पर रूसी फ़ौजें यूक्रेन के शहरों पर, यूक्रेन के सरहदी इलाकों पर और यूक्रेन की अहम तनसीबात पर कब्ज़ा कर चुकी हैं और बाकी मानदा अहम तनसीबात पर कब्ज़ा कर रही हैं। नाज़रीन रूसी फ़ौजें कोशिश कर रही हैं कि बमबारी ज़्यादा से ज़्यादा ना की जाए, क्योंकि बमबारी से जो तबाही फैलती है उसको दोबारा से ख़त्म करना या रीबिल्ड करना, इसमें पैसे लगते हैं और इसी तरह से नुकसान भी ज़्यादा होता है। नाज़रीन यही वजह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर दे रखा है कि कम से कम बमबारी की जाए ताकि ज़्यादा नुकसानात ना हों, क्योंकि यूक्रेन पर जब रूस का कब्ज़ा होगा तो फिर रूस को ही तामीर नो करना पड़ेगी। तो इसलिए नाज़रीन जो पिछले 9 दिनों की कहानी है वो ये है कि यूक्रेनी फ़ौजें मज़ाहमत के बावजूद शिकस्त खा रही हैं। जो यूक्रेन के अंदर आने वाले गैर मुल्की जंगजू हैं वो रूसी फ़ौजों के हाथों गिरफ्तार हो रहे हैं। और इसी तरह से नाज़रीन पिछले 9 दिनों की कहानी ये है कि अमेरिका, नेटो, यूरोप यूक्रेन की कुछ मदद नहीं कर सकते सिवाय धमकियों की जो रूस को दी गई हैं, सिवाय उन पाबंदियों के जो रूस पर लगाई गई हैं। इसके अलावा रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन की मदद यूरोप और अमेरिका ने कुछ ज़्यादा नहीं की है। हाँ, चंद ममालिक ने यूक्रेन को फ़ौजी असलहा, फ़ौजी साजो सामान भेजा है जो यकीनन नाकाबिल, जो यकीनन बहुत कम है और इससे यूक्रेन रूस को शिकस्त नहीं दे सकता है। नाज़रीन अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन के सामने, रूस के सामने हथियार डालना शुरू कर दिए हैं रूसी फ़ौज के ख़िलाफ़ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ बड़ा स्टैंड लेने से इनकार कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, जो यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने एक ताज़ा बयान के अंदर कहा है कि मुझे अफसोस है कि यूक्रेन की मदद यूरोप नहीं कर रहा है और यूक्रेन रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है और हम पिछले 9-10 दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारे इत्तेहादी, हमारे दोस्त हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन नेटो की हालिया मीटिंग के बाद कोई बड़ी खातिर खा जो उम्मीद है अब यूक्रेन को नहीं लगी है और यूक्रेन की मदद नहीं की गई है। नाज़रीन नो फ्लाई जोन करार देने का मुतालबा यूक्रेन की जानिब से, यूरोप से और अमेरिका से किया गया, यानी अमेरिका से और नेटो और यूरोपीय ममालिक से मुतालबा किया गया था। यूक्रेन की जानिब से बार बार ये मुतालबा किया गया, पिछले 9 दिनों से ये मुतालबा किया जा रहा था कि नो फ्लाई जोन यूक्रेन को करार दिया जाए और इस सिलसिले में अमेरिका और नेटो मदद करे। नो फ्लाई जोन का मतलब ये होता है कि कोई भी जंगी जहाज़ यूक्रेन के ऊपर से ना गुजरने पाए, चाहे वो रशिया का हो, चाहे वो किसी और मुल्क का हो, उसे मार गिराया जाए। ये मतलब होता है नो फ्लाई जोन करार देने का
جو یوکرین کو قرار دینے کا مطالبہ تھا کہ یوکرین کی فضاؤں سے کوئی بھی جہاز نہ گزرنے پائے، اس سلسلے میں جو نیٹو ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، وہ یوکرین کی مدد کرے، یہ بنیادی طور پر مطالبہ تھا۔ آپ جانتے ہیں آج بھی دنیا کے اندر کئی جگہوں پر کئی علاقوں کو نو فلائی زون قرار دیا جاتا ہے تاکہ وہاں کی سیکیورٹی، وہاں کی جو حفاظت ہے، امن ہے، اس کو زیادہ مؤثر انداز میں دیکھا جا سکے اور اس کو برقرار رکھا جا سکے۔ ناظرین کرام، یورپ اور نیٹو اور امریکہ نے مل کر یوکرین کی یہ درخواست مسترد کر دی ہے اور یوکرین کو نو فلائی زون قرار دینے کا جو مطالبہ ہے اس پر عمل نہ کرنے کا اعلان کیے ہیں۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے جو وائٹ ہاؤس کی خاتون ترجمان جین ساکی ہیں، انہوں نے اپنے تازہ بیان کے اندر کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کو نو فلائی زون قرار نہیں دے سکتا ہے اور نہ ہی امریکہ یہ رسک لے سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم یوکرین کو نو فلائی زون قرار دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ یوکرین کے اوپر جو اڑنے والے روسی جنگی جہاز ہیں ان کو گرائے، اور یہ خطرہ امریکہ مول نہیں لے سکتا ہے، یعنی امریکہ روس کے جنگی جہاز نہیں گرا سکتا ہے، اور اگر امریکہ نے روس کے جنگی جہاز گرائے تو پھر روس اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی، جس سے دنیا کے اندر بڑی تباہی پیدا ہوگی۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے جو نیٹو کے جو جنرل سیکرٹری ہیں اسٹولنبرگ، ان کا بھی یہ بیان نشر ہوا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یورپ روس کے خلاف اتنا بڑا سٹینڈ نہیں لے سکتا ہے کہ یوکرین کو نو فلائی زون قرار دے اور پھر نو فلائی زون کی جو نو فلائی زون کا مطلب ہے اس کو لاگو کرنے کے لیے وہ روس کے جنگی جہاز گرائے۔ نیٹو اور یورپی ممالک اگر روس کے خلاف یوکرین کے اندر نو فلائی زون قرار دیں گے اور روس کے جنگی جہازوں کو گرائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا روس کے ساتھ یورپ اور نیٹو کے ممالک کی باقاعدہ جنگ، اور یہ تیسری بڑی عالمی جنگ ہو جائے گی، اور اس سے یورپ کی گلیوں میں، سڑکوں میں خون ہی خون پھیلے گا، تباہی ہی تباہی پھیلے گی۔ لہٰذا ہم یوکرین کے لیے جو نو فلائی زون کا مطالبہ ہے اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ناظرین کرام نیٹو اور امریکہ نے مشترکہ فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، دوسرے لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ یوکرین چاہے خود مرتا رہے، یوکرین کے شہری مرتے رہیں، صدر مارا جائے اور حکومت کے لوگ مارے جائیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنے گھر کو دیکھیں گے، ہمیں کوئی آنچ نہ آئے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، ہم یوکرین کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہی نیٹو ہے، یہ وہی امریکہ ہے جس نے یوکرین سے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو اسلحہ دیں گے، آپ روس کے خلاف جنگی تیاریاں جاری رکھیں، آپ روس سے علیحدہ رہیں، آپ نیٹو کا حصہ رہیں، ہمارے ساتھ مل کر افغانستان، عراق، شام اور دیگر جگہوں پر بمباری کریں، روس کے ساتھ رابطے نہ رکھیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ وعدے کیے گئے تھے یوکرین کے ساتھ امریکہ اور نیٹو کی جانب سے، یورپ کی جانب سے۔ آج امریکہ، نیٹو، یورپ یوکرین کو دھوکہ دے چکے ہیں، یوکرین سے غداری کر چکے ہیں اور یوکرین کو تنہا روس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکے ہیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، اب یوکرین مار کھا رہا ہے اور روس حاوی ہو رہا ہے اور روس یہ جنگ جیتتا جا رہا ہے، اور امریکہ، نیٹو، یورپ اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے، خود مغرب کے اندر یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ اگر آج یوکرین پر روس قبضہ کر لیتا ہے تو آنے والے دنوں میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ روس جرمنی پر قبضہ نہیں کرے گا، روس فرانس پر قبضہ نہیں کرے گا، روس یوکے پر قبضہ نہیں کرے گا اور ان کے مفادات کو ہڑپ نہیں کرے گا۔ لہٰذا یورپ کے ممالک کو کم از کم کچھ نہ کچھ غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور یوکرین کی مدد کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بھی ملک نیٹو، امریکہ کے سہارے پر کھڑا ہے یا کھڑا رہا ہے، اس کا انجام بھی یوکرین جیسا ہوگا۔ آج جو ملک یورپ اور امریکہ پر انحصار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں مسلمان ملکوں کو، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا حشر بھی یوکرین جیسا ہو سکتا ہے، یا جو ملک جیسا کہ عرب ملک ہیں جو ڈیپینڈ ہیں یورپ اور نیٹو پر، امریکہ پر، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ عین مشکل وقت میں جو یورپ اور نیٹو اور امریکہ ہیں یہ دھوکہ دے جاتے ہیں اور یہ بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگرچہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے جو B-52 بمبار طیارے ہیں وہ یوکرین کی سرحدوں کے قریب پروازیں کر رہے ہیں، اور امریکہ کے B-52 بمبار طیارے یورپین جو کنٹریز ہیں، جو امریکہ کی اتحادی ہیں، ان کی فضاؤں کے اندر چکر لگا رہے ہیں، پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی جو امریکہ کے B-52 بمبار طیارے ہیں انہوں نے رومانیہ کے اندر
جو یوکرین سے جڑا ہوا ملک ہے وہاں پر جو پیٹرولنگ ہے، چکر ہے، وہ لگایا ہے اور روسی جہازوں کو ایک پیغام دیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ محض خام خیالی ہے کہ امریکہ، یورپ، نیٹو یہ روس کے خلاف جائیں گے۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اگر یہ روس کا مقابلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں روس کے ساتھ جنگ میں نقصانات برداشت کرنے ہوں گے۔ امریکہ نے جو کھربوں ڈالر برباد کیے ہیں افغانستان کی جنگ میں، امریکہ اس سے باہر نہیں نکل سکا ہے۔ امریکہ معاشی طور پر اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی اور جنگ شروع کر سکے۔ پھر ناظرین کرام، دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے اور نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے تو رہی صحیح ساکھ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح سے انہیں پتہ ہے اگر ہم یہ جنگ شروع کرتے ہیں روس کے خلاف تو پھر اس سے ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر تباہی پھیلے گی اور ہماری اکانومی تباہ ہو جائے گی، ہماری حکومتیں گر جائیں گی، اور یہ غیرتیں اور یہ جرتیں یورپ اور امریکہ کے ملک نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو بہرحال ایسی کام نہتے لوگوں کو قتل کرنا یورپ اور نیٹو اور امریکہ کی عادت رہی ہے، لیکن اپنے جیسے جو طاقتور ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی جرت بھی یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سبق ہے اور یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آج بھی امریکہ اور نیٹو اور یورپ کے گیت گاتے ہیں۔ ناظرین کرام، روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ہمارے پاس مزید تازہ اپڈیٹس اور خبریں بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مستند اور تازہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ دنیا میرے آگے کے ساتھ جڑے رہیں۔ دوستوں کو کہیں کہ وہ اسے فالو کریں، یہ ویڈیو ہر جگہ پر شیئر کریں، اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے دیں۔ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی کے نام سے، آپ اسے بھی فالو کر لیں، وہاں بھی آپ کو اپڈیٹس اور معلومات دی جاتی رہیں گی، کیونکہ وہاں پر بھی روس اور یوکرین کی جنگ سے متعلق خبریں اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔